بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا یہ جان جائے کہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جو ایمان عقیدے کے اوپر گٹھی ہوئی تھی، رد شرک میں اور کفر بالطاغوت میں اور دعوت توحید میں اپنی مثال آپ تھی، اس جماعت کے اندر 2017 کے اندر آ کے محمد حنیف نے، اس ناخلف جانشین نے شرک کا انجیکشن دیا اور اس جماعت کو مشرک بنا دیا اور ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اور ابھی یہ کلپ آپ سنیں جو ایک کراچی کے ساتھی نے ان سے گفتگو کی اور محمد حنیف کس طرح پینترے بدل رہا ہے، کس طرح جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، تاکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کیسٹیں سامنے آئی ہیں، بیان ہوا ہے مومنانہ تفسیر، کہتا ہے ان کی آواز ہی نہیں ہے، ان کی آواز ہی نہیں ہے، خود کسی نے بنا لیا۔ اتنا بڑا جھوٹ شاید ہی زمین کے اوپر کسی نے بولا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ آپ یہ کلپ سنیے، اس کے بعد اس کے اوپر معراج الدین صاحب کا ایک زبردست تبصرہ ہے، اور پھر اس تبصرے کے اوپر میں نے مزید تبصرہ کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بن جائے، اس لیے اس کو یوٹیوب کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنیف صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں شایان بات کر رہا ہوں، نازم آباد سے لاروش ہوٹل، شایان احمد۔ اچھا ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حنیف صاحب کہ یہ جو سورہ یوسف میں سجدہ آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے، سجدہ شکر ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کیا؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میرے ماما ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا اللہ کو سجدہ ہے، تو میں نے آپ کا نمبر لیا ہے، میں نے۔ کون ہے آپ کے ماما؟ میرے ماما کاشی ماما ہے۔ اچھا، میں نور الہی صاحب کا، نور الہی ہے نا نازم آباد میں، جن کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جی، میں ان کا پوتا ہوں۔ اچھا جی دیکھیے، وہ ہماری دعوت القرآن ہے، اس کی دوسری جلد میں سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اسے آپ پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں۔ تو وہ ہے نہیں میرے پاس۔ نہیں، وہ مشہور ہوگی، وہاں سے لے لیں، وہیں جا کے مطالعہ کر لیں۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے جو ناظرین سلمان صاحب، وہ ان سے بات کر لیں، وہ سمجھا دیں گے۔ اچھا، ویسے ہی آپ کے اس میں جو ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے یوسف علیہ السلام کو۔ یہ تعظیمی ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی جب آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے حکم سے ہے، یوسف علیہ السلام کو ہے؟ جی، جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ جی، مانتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل، وہ اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ اچھا جی، ڈاکٹر عثمانی کی انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، کاشی ماما نے وہ دو انہوں نے کیسٹیں سنائی ہیں، اس میں وہ لہو کی زمین جو ہے۔ آپ ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹوں کو چھوڑیں، آپ قرآن پہ چلے بس۔ تو ڈاکٹر عثمانی پھر قرآن کے خلاف گئے، کافر ہو گئے وہ تو۔ آپ دعوت القرآن کا مطالعہ کریں، آپ بالکل جی، میں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر عثمانی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، جب یہ ڈاکٹر عثمانی نے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر عثمانی کے بارے میں یہ غلط افواہ پھیلائی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی؟ نہیں، جو دو کیسٹیں آئی ہیں ان کی ڈاکٹر عثمانی کی کہ لہو کی ضمیر یہ اللہ کے لیے، وہ بناوٹی کیسٹیں ہیں۔ ڈاکٹر عثمانی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ استغفر اللہ۔ حنیف صاحب ٹھیک ہے، اس عمر میں آپ تھوڑا سا خیال کر لیں اپنا۔ آپ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے وہ میں نے پوری اس کی لیبارٹری سے ریسرچ کروائی ہے، ڈاکٹر صاحب کی آواز ہے وہ، ساری کیسٹیں وغیرہ جتنی بھی تھی ان کی، وہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیاس صاحب، آپ نے حالات سے آگاہ کیا اور دلائل دیے زبردست۔ دیکھیے الیاس صاحب، اصل میں جب آدمی کسی کو گمراہ کرتا ہے نا، تو کوئی ایسی بات اس کے سامنے رکھتا ہے اور اس کو گھما پھرا کے بیان کرتا ہے۔ اچھا، میں اپنے بہت سارے ساتھیوں کو لاہور میں بھی یہ بات سمجھائی، میں نے بتائی ان کو، یہ اصل میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔
یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے 4 نمبر آیت کو نہیں مانتے، لی ساجدین کو۔ اصل میں یہاں نقطے کی بات جو وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے چاند اور سورج سجدہ کر رہا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سننے کے بعد کیا کمنٹس کرے؟ یہ ہے اصل نقطے کی بات۔ یہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے تو ان کا خواب سن کے ان کو کہنا چاہیے تھا، یہ ان کے ذہن کی طرح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کیسا خواب دیکھ لیا تو نے، یہ تو شرک ہے سورج اور چاند ستاروں کو سجدہ کرنا۔ اس کے اوپر ہم مختلف انداز سے اس کے اوپر دلائل دے چکے۔ دیکھیے سورج اور چاند ستارے نیچے نہیں اتر کے آتے، وہ خواب دکھایا گیا تھا، وہ ایک بشارت تھی نبوت کی، اور جس کا اظہار وحی کی روشنی میں خود یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اور اگر یہ خواب ایسا ہی ہوتا تو وہ ضرور اس کی مذمت کرتے، کیونکہ یہ بشارت تھی اور پیغمبر وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کی طرف القاء کیا جاتا ہے، کہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ تھی نبوت کی بشارت۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں کوئی وہ چال نہ چل دے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تجھے منتخب کرے گا جیسے اسحاق کو اور ابراہیم کو کیا۔ تو یہ اصل میں عقل کے اندھے ہیں، ان کی عقل معاف ہو گئی ہے۔ یہ ایک بشارت تھی نبوت کی، اور نبوت کی بشارت میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو تعظیماً طور پر، یعنی کہ احترام کے طور پہ ان کو خواب میں یہ دکھایا گیا، سورج اور چاند ستارے حقیقت میں تو نہیں آئے، ان کی طرف جھکے ہوئے دکھائے گئے ان کو۔ تو اس سے یعقوب علیہ السلام نے کیا نتیجہ اخذ کرا؟ یہ اپنی الفاظ یعقوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور معاذ اللہ اگر یہ اس دور میں ہوتے تو یہ پوری کوشش کرتا ہے یہ پورا ٹولہ کہ یعقوب علیہ السلام سے یہ کہلوانے پر پورا زور لگاتا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ خواب بیان کیا گیا لی ساجدین، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے اللہ منتخب کرے گا جیسے اسحاق کو اور ابراہیم کو کیا، اور تجھے تعویل حدیث کا علم دے گا۔ ابھی تو وہ بچہ ہے، وہ اصل میں جو خواب دیکھا ہے اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ ہونے والا ہے کہ تو نبی بنے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے تعویل حدیث کا یعنی کہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دے گا، اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ اور یہ باتیں بالکل ہر بائی حرف ایک نقطہ کم نہیں ہوا، پوری ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ اسی طرح ہی پورا ہوا۔ اصل میں ان کے ذہن میں فطور ہے، اور یہ لوگوں کو اسی لیے گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ سے وہ گفتگو کرتا ہوا، ان کے جتنے بھی حنیف کے مقلد ہیں وہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں یا شمالی علاقہ جات میں، وہ سب مانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کی کیسٹ ہے اور یہ انہی کی تقریر ہے۔ اس کا میں آگے اور بھی جواب دوں گا، کیونکہ ہمارے جو فیض الحسن صاحب ہے بھائی ہمارے، انہوں نے ایک چیز اٹھائی ہے، اس کو بھی میں ذرا ویلڈ کروں گا۔ تو وہ سب مانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی کا ہی تقریر ہے، لیکن محمد حنیف کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ مان لیا تو میرا یہ کفری عقیدہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھیے نیچے کلپ لگا ہوا ہے جس کے اندر کاشف حسین نے ٹیلی فون کرا محمد حنیف کو اور ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ کیا یہ جو ڈاکٹر عثمانی جو کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں ایمان کی خرابی ہے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے۔ تو محمد حنیف نے بالکل اسی طرح جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے، اسی طرح سیاسی لیڈر کی طرح، سیاسی پنڈت کی طرح اس نے پیترا بدلا، کہتا ہے یہ ڈاکٹر عثمانی کی تقریر نہیں ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ بنائی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹا اس وقت روح زمین پہ کوئی نہیں ہوگا محمد حنیف سے۔ اب فیض الحسن صاحب نے جو ایک بات اٹھائی کہ جی اگر یہ شرکیہ یہ ڈاکٹر عثمانی کا نہیں ہے تو یہ اس وقت ان کو فتویٰ لینا چاہیے تھا۔ ان کو معلوم تھا کیونکہ ڈاکٹر عثمانی کا زندگی کا آخری پروگرام رفع عام کے اندر ہوا ہے، رفع عام میں جہاں خود محمد حنیف رہتا ہے، اور وہاں سوال و جواب ہوئے۔ سوال و جواب کے اندر یہی سوال بھی آیا تھا کہ سجدہ کس کو ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کو ہوا ہے، شکرانہ شکر گزاری کے طور پر وہ سجدے میں گرے، اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے اس کا ایمان خراب ہے، اور آج زندہ ہے وہ لوگ اس پر گواہی دینے کے لیے۔
تو جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ واپسی گھر کی طرف آ رہے تھے تو گاڑی میں بھی اسی پر بحث و تکرار ہو رہی تھی. تو محمد حنیف نے اپنے حواری اس وقت بھی چھوڑے ہوئے تھے کیونکہ اس کے اندر یہ پلیتی اور ناپاکی موجود تھی. اور جیسے فیض الحسن صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کی 10 آیتوں کا انکاری ہے، تو محمد حنیف کا آج کوئی نام بھی نہیں جانتا کہ محمد حنیف کوئی اس جماعت میں تھا. اس کا کان پکڑ کے دھکا دے کے باہر نکالتے کیونکہ یہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا تھا اور یہی کروا رہا تھا سوال. اس کو سب کچھ معلوم ہے، یہ بہت بڑا مکار، بے ایمان، بیروکریٹ، عیار آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. اور یہ ڈاکٹر عثمانی کی اس کو چیلنج کیا ان نے، کاشف حسین نے کہا کہ جی میں نے تو اس کی فلان سے رپورٹ کروائی بھی ہے، یہ ڈاکٹر عثمانی کی آواز ہے. تو وہاں اس کی بتی چلی گئی، فیوز اڑ گیا کیونکہ جھوٹا ہے. جھوٹے کے پیر نہیں ہوتے اور جھوٹے کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے. تو دیکھیے اس کی جماعت کے اندر جب تک یہ ایمان پر قائم تھے، ہم چیلنج کرتے تھے لوگوں کو کہ ہمارے کسی ساتھی سے خیبر پختونخوا میں کوئی سوال کرو اور کراچی تک چلے جاؤ، راستے میں ہوتے ہوئے سب سے اسی سوال کا جواب مانگو، ایک ہی جواب ملے گا تمہیں، اس لیے کہ وہ قرآن حدیث پیش کرے گا دلائل کے طور پہ. تو اس لیے یہ آج گمراہ ہو گئے اور یہ قرآن کے خلاف عقیدہ، انہوں نے قرآن کی آیتوں کو موڑنے کی کوشش کی ہے. اس لیے یہ ایک پیج پر نہیں ہے اور ان کے مختلف بیانات ہیں. اور سب سے بڑا ان کا جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کسی سے ڈر کے مارے بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے. یہ دلائل ہی نہیں ہے. اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو لی ساجدین کا انکار ہے، اور تم لی ساجدین کا انکار کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، کیونکہ لی ساجدین کو تم موڑتے ہو، دوسرے کفر کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہو. اور پھر تمہارا امیر اور تمہارا جو فلسفہ ہے ان کا وہ اتنا غلیظ ہے. کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ خواب تو نے کیوں دیکھا، یہ تو شرکیہ خواب تھا. اب دیکھیے ان کے ذہن کی غلاظت اور پلیتی کیسے اللہ تعالیٰ نے باہر نکالی. وہ ایک بشارت تھی، نبوت کی بشارت تھی، یعقوب علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی. یوسف علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یعقوب علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی کہ تیرا بیٹا یہ نبی بننے والا ہے اور اس کو تعویل حدیث کا علم ملے گا. اسی لیے انہوں نے وحی کی روشنی میں یہ بات بیان کی. کیا محمد حنیف پر وحی ہوتی ہے؟ محمد حنیف اور غلام احمد قادیانی میں رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہے. وہ اعلان کر رہا ہے، ان نے اعلان نہیں کیا، لیکن یہ اسی پیج کے اوپر ہے جس پہ غلام احمد قادیانی ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا جو لی ساجدین سننے کے بعد انہوں نے جو دلائل دی اس کا انکاری ہے. اصل میں یعقوب علی سے اس کا بغض ہے، وہ بھی اسی کی تھیلی کی چٹا بٹا ہے. یعقوب علی، یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اس کے بغض میں یہ اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے کفر و شرک کے اندر فرق چھوڑ دیا. پھر دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں کہ حدیث کی کتنی بڑی کتاب انہوں نے لکھ ڈالی اور کتنے دلائل کے ساتھ صحیح بخاری کے نام سے قرآن کے بعد دوسری کتاب ہے اس دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب صحیح بخاری، جس سے منکروں کو بخار چڑھ جاتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ خوابوں کی تعبیر میں یوسف علیہ السلام کا خواب لے کر آئے اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی تعبیر کو تعبیر مانا ہے. اور یہ بدبخت اس کو نہیں مانتے، یہ اس کے انکاری ہیں. اصل میں یہ انکاری ہیں، یہ بلکہ سورہ یوسف کے انکاری ہیں، منکر ہیں یہ. پھر دیکھیے وہاں یہ 16 نمبر آیت میں آتا ہے کہ خروا لہو سجدا، کہ وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے. اس نے حاشیے میں لکھا وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ محمد حنیف نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، سجدہ ریز ہو گئے یوسف کے سامنے. آپ اس کی بدبختی کا عالم دیکھیے اور اس کے پیروکاروں کی بدبختی ان پر غالب آ گئی. وہاں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ سب کے سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے. اور پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے لے کر آیا اور مجھ کو جیل خانے سے لے کر آیا. پھر انہوں نے وہ تعبیر جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ 4 نمبر 5 نمبر اور 6 نمبر آیت کو مان رہے ہیں خوابوں کی تعبیر میں، یعقوب علیہ السلام کے تعبیر کو تعبیر ماننا ہے. اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو یہیں سے لیا انہوں نے کہ ابا جان، انہوں نے خواب کا ذکر ہی نہیں کرا، ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو گاؤں سے لایا اور مجھے جیل خانے سے، اور آگے پوری وہ تفصیل بیان کی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. یہ اس کی حیثیت کیا ہے محمد حنیف کی امام بخاری کے سامنے؟ امام بخاری سے رافضی گالم گلوچ
اس پہ اتر آتے ہیں. بریلوی بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں امام بخاری کا، منکر ہو جاتے ہیں بخاری کی روایتوں کا بریلوی. اور قادیانیوں کا اور پرویزیوں کا منکر حدیث کا تو کہنا ہی کیا. تو یہ انہی کی قادیانیوں کی لسٹ میں کھڑا ہوا ہے. یہ بخاری کا بھی انکار کر رہا ہے. امام بخاری اتنا بڑا عالم دین، اسے قرآن کا فہم نہیں تھا، وہ قرآن کی 10 آیتوں سے عاری تھا، توحید سے نابلد تھا، ایمان سے خالی تھا. ان نے فتویٰ اس پہ بھی لگا دیا. اور اس کے بدبخت جو اندھے مقلد ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی. ان پر یہ آیت صادق ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، راستے کی طرف نہیں جا سکتے. کہ اس نے امام بخاری پر بھی فتویٰ لگا دیا. نام نہیں لیا ان نے، لیکن فتویٰ تو ظاہر ہے ہر اس شخص پہ لگے گا جو اس کے عقیدے سے منحرف ہوگا، اس پہ یہ فتویٰ ہے، چاہے یہ منہ سے اعلان کرے یا نہ کرے. اور ڈاکٹر عثمانی پر بھی فتویٰ ہے. جب پوچھو اس کے مقلدین سے، اس کے پیروکاروں سے، تو وہاں یہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں دیکھو کاشف حسین کو جھوٹ بول رہا ہے یہ محمد حنیف، کتنا بڑا کذاب ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد ہے جھوٹا مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن کی گردن بھی کٹ جائے گی، جھوٹ نہیں بولے گا وہ. یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اس نے خود تو اپنا ایمان خراب کرا اور کتنے لوگوں کو، اپنی بیوی کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور خود بھی جہنم کے گڑھے پہ کھڑا ہوا ہے. اور جو مرتا جائے گا اس عقیدے پہ وہ آگ میں اترتا جائے گا. کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، سورہ یوسف کے خلاف عقیدہ ہے. سورہ یوسف میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہو کہ یوسف کو سجدہ کرو. کوئی آیت نہیں ہے سورہ یوسف کے اندر جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے. اور سورہ یوسف میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر کے راضی ہو گیا. یہ 3 جھوٹ اس نے بولے، کیونکہ جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ منہ سے کیا خزیان نکال رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے. اور پھر جرت نہیں ہے. دیکھیے جھوٹے میں ہم جو ڈاکٹر عثمانی کی جماعت میں تھے، یہ لوگ خود، میں خود اس کے اندر شامل ہوں کہ ہم ہر جگہ گھس جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، سوال کرتے تھے، ہم گھبراتے نہیں تھے. آج ان کے لوگ ہم سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ پہ سن کی پیروی کر رہے ہیں، گمراہ ہیں، مرتد ہو گئے ہیں. یہ ہمیں مرتد کہتے ہیں، خود مرتد ہوتا ہے، عقیدہ توحید سے پھر گئی ہے. اب ان کا عقیدہ وہی سورہ یوسف کے حوالے سے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان تو رکھتے لیکن ہے مشرک. اب ان کا عقیدہ شرک آلود ہے. پھر دیکھیے محمد حنیف نے یہی نہیں بس کیا، جیسے آپ نے من النور الی الظلمات کا ذکر کیا، اس میں تحریر کر دی اور بعد میں اس نے اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کر دیا کہ اللہ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی موزانہ طور پہ. آپ اندازہ لگائیے، عقل کے اندھے کو نظر نہیں آ رہا کہ اللہ اپنی صفت کسی بھی صورت میں کسی کو نہیں دیتا. اللہ کبھی، یہی تو مشرکان مکہ کا جرم تھا، وہ بھی تو یہی کہتے تھے. اور پھر ایک قدم اور آگے گیا، اس سے کہتا ہے کہ اللہ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے. اب اندازہ لگائیے اس کی گمراہی کو. اور اس کے جو مقلد ہیں جو اس کے تلوے چاٹ رہے ہیں وہ بھی اس کے اس کفری عقیدے کے اوپر، مشرکانہ عقیدے کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، لبیک یا حنیف. تو میرے بھائیو، ہم تو بولتے رہیں گے الحمدللہ، اور ہمارا اجر جو ہے ہمارے رب کے ذمے ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں بخشے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اس کی ولویت اور اس کی کبریائی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کی الوہیت اور کبریائی کے لیے جہاد کر رہے ہیں. ان موذیوں سے جنہوں نے پوری اتنی بڑی تعداد کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے، ان میں کسی میں جرت نہیں. میں تو بار بار چیلنج کرتا ہوں محمد حنیف کو کہ آئے میدان میں اوپن شورا کرے، اور میدان کے اندر اتنی جرت ہے تو بات کر کے دکھائے. ان میں کسی میں بھی جرت نہیں ہے کہ کوئی بات کر لے، کیونکہ جھوٹے ہیں. جھوٹا کبھی نہیں بات کرتا. آپ دیکھیے میرے جیسا شخص اہل حدیثوں کے بڑے بڑے لوگوں سے جا کے ٹکرا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ کیونکہ ہم قرآن کے عقیدے کے اوپر قائم تھے، قرآن حدیث کے عقیدے پر، اور ہم قرآن اور حدیث اور قرآن کی آیتوں کو ویلڈ سمجھتے تھے. ان کے سامنے وہ رکھتے تھے، وہ جو باطل دلائل دیتے تھے وہ ڈھیر ہو جاتے تھے. اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں تھی، وہ قرآن اور حدیث کی خوبی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا صاحب، آپ کا یہ جو بیان ہے نا، یہ بس اینڈ ہے، سمجھ لیجئے. آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اپنے ایمان عقیدے کو جس انداز سے آپ نے بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اور محمد حنیف کا جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے
وہ یقین کریں اس سے زیادہ کا مستحق ہے، بالکل بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اس نے مومنوں کی جماعت کے ساتھ دشمنی کی ہے اور واقعی اب یہ طاغوت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، زمین کے اوپر سب سے بڑا طاغوت